اگر ہم اپنے ارد گرد اشیاء پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں اس کائنات کی کوئی شے بھی بے مقصد نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ انسان کسی ہدف اور مقصد کے بغیر خلق ہوا ہو؟ آج ہم اسی موضوع یعنی ہدف زندگی پر بات کریں گے۔ ہدف زندگی کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زندگی سے کیا مراد ہے۔ اگر زندگی سے مراد یہی 60-70 سالہ زندگی ہے تو پھر ہمارا اور حیوانات کی زندگی کا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کھانا، پینا، سونا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ لیکن اگر اس زندگی سے مراد اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی حقیقی اور ابدی زندگی کی جانب سفر ہے تو ہمارا ہدف زندگی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور نہ ہی اللہ کی بخشش و درگزر کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں رہنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن میں ہماری زندگی کا ہدف اپنی عبادت کو قرار دیا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ زیادہ تر افراد عبادت سے مراد فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح و دیگر اذکار لیتے ہیں، جبکہ عبادت کا حقیقی مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے۔ عبادت یعنی ہر وہ کام جو خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، تاکہ انسان کمال حاصل کر کے خدا سے ملاقات کر سکے۔ اگر ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جانیں اور واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز صرف اور صرف خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر انجام دیں تو ہمارا ہر کام، مثلاً اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، حتیٰ سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بہت دقت کرنی ہوگی اور اپنے روزمرہ کے کاموں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ آیا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خدا کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا غیر خدا کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے روزمرہ کے کاموں، مثلاً جاب و دیگر اعمال میں خوب غور و فکر کریں، آیا خدا ہمارے ان تمام کاموں سے خوش ہے؟ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، زندگانی دنیا تو ایک افسانہ ہے، البتہ آخرت حقیقی و دائمی زندگی ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے پرآسائش ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے ہیں۔ خداوند متعال کے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت خلق خدا کی خدمت ہے۔ ہمارے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو ہماری ذات سے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، لہذا ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک سے خوش اخلاقی اور پیار و محبت سے پیش آئیں۔ خداوند متعال نے انسانوں کو اشرف المخلوقات خلق فرمایا ہے۔ اگر یہ اپنے ہدف زندگی پر عمل کرے تو فرشتوں سے بلند مرتبہ ہے، اور اگر اپنی زندگی کے ہدف کو فراموش کر دے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بالتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، یہی لوگ تو غافل ہیں۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقوی کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اس کی اطاعت کرنے اور ہر کام اس کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہدف زندگی پا سکیں اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل کر سکیں۔